الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند بیانات میں آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور بعض تعبیرات ذکر کی۔ ہمارا سبق چل رہا تھا اللہ الصمد۔ ایک بات تو یہ میں نے عرض کی تھی کہ اللہ الصمد عربی قواعد کے مطابق معنی ہے اللہ ہی صمد ہے اور کوئی صمد نہیں، کوئی فرشتہ صمد نہیں، کوئی پیغمبر صمد نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے محبوب ہیں، حبیب کبریاء ہیں اور پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ بھی صمد نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے، دوسرا کوئی صمد نہیں۔ یہ عام سادہ سا ترجمہ۔ پھر اس صمد کی تعبیری معنی، اس میں مفسرین حضرات نے مختلف تعبیرات اختیار کی، سب کا نتیجہ ایک ہے۔ چند تعبیرات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو صمد کا معنی نقل کیا گیا تو معنی ہے الذی یصمد فیہ الحوائج، الذی یصمد الیہ فی الحوائج، فی الحاجات، کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ حاجتوں اور مشکلوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے اور جس کو حاجت روا سمجھ کے پکارا جائے، مشکل کشا سمجھ کے پکارا جائے، تو وہ ہے الصمد۔ اس معنی پر میں بات کر چکا ہوں۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا الدائم الباقی، کہ صمد وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی۔ تو ظاہر بات ہے حاجات میں پکار کے لائق بھی وہی ذات ہے جو موت سے پاک ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن نے ذکر کیا وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکار کے لائق وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور الہ بھی وہی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ تو اسی طریقہ سے تیسرا معنی میں نے عرض کیا
کہ الصمد کی تعبیر وہ ذات جو اپنے کاموں میں کسی طرح محتاج نہ ہو، نہ مشورہ کرنے میں، نہ بوجھ اٹھانے میں، نہ مٹیریل کی، نہ اسباب کی، نہ معاون کی، نہ مددگار کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کسی طریقہ سے بھی مخلوق یا کسی ہستی کی احتیاجی نہ ہو، ایک، اور نمبر دو، اس کے علاوہ پوری مخلوق اور پوری خلق اپنے ہر کام میں اس ہستی کی محتاج ہو، جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ ہو سکے، اور ہر ایک کے بغیر اس کا ہر کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ اور ہندی معنی ہے نرادھار۔ نرادھار، امیر شریعت کی بات میں نے ذکر کی تھی کہ ہندو پنڈت یہ سن کر جھوم گیا۔ نرادھار، اور معنی وہی ہے کہ وہ ہستی جس کا ہر کام بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے تعاون کے، اور بغیر کسی کی مدد کے ہو جائے، اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی کام اس کی مدد کے بغیر نہ ہو سکے، اس کی نصرت کے بغیر نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، کہ لوگوں اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ اکیلا صمد ہے، دوسرا کوئی صمد نہیں۔ کیا معنی؟ یہ اکیلا ہستی ہے اس کائنات میں جو جب ارادہ کرے، جس چیز کا ارادہ کرے، اذا اراد شیئا، کوئی چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، آسمان میں ہو زمین میں ہو، ماضی میں، حال میں، استقبال میں ہو، سمندر میں ہو، بر اور خشکی میں ہو، جہاں پر بھی اور جس کیفیت کے ساتھ، جس صورت کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے، فَيَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، جو اس کے علم الہی میں نقشہ موجود ہے، کن، ہم خارج میں بھی ہو جا، فَيَقُول، وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور یہ شان کسی کی بھی نہیں، یہ شان صرف رب العالمین کی ہے، اور یہی معنی ہے اللہ الصمد۔ اس نے حکم دیا، مٹی کو آدم بن گیا، نہ ماں نہ باپ، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اور آدم کو مٹی کا بھی خلاصہ، کھنکھناتی مٹی، بے جان مٹی، اور سڑا ہوا گارا جس سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوا تو اسی مٹی سے سننے والا، جاننے والا، متحرک، حرکت کرنے والا انسان پیدا کر دیا۔ یہ اذا اراد شیئا فیقول لہ کن فیکون، تو یہ الصمد کا معنی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بنا دیا، اور یہ سانپ ایسا ہے جس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، کوئی سانپ آپ کو ماں باپ کے بغیر نہیں ملے گا، لیکن حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، اس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، زمین پہ آیا ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن گیا۔ اسی طرح پہاڑ میں حکم جاری کیا، اور حضرت صالح کی اونٹنی باہر آ گئی، اور وہ بھی 10 ماہ کی گابن، حاملہ۔ تو یہ معنی ہے کن فیکون، کہ وہ نہ مادے کا محتاج، نہ اسباب کا محتاج، نہ ماں باپ کا محتاج، نہ موانع اس کے امر میں آہڑ بن سکے،
یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب اسی کی محتاج، اسی کے دروازے کی مانگت، اسی کے دروازے سے خیر مانگنے والے، حتیٰ کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مازن فیہ حکمک، اللہ میرے اپنے وجود کے اندر بھی میرا اختیار جاری نہیں، میرے ایک ایک سانس پہ بھی میرا تصرف نہیں ہے، یہ تیرا حکم جاری ہے، جب تک تو چاہے گا سانس آئے گا، اور جب تو روک دے گا تو میں محمد مصطفیٰ کے وجود میں اپنا سانس جاری رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ یہ الصمد کا معنی۔ ایک اور بڑا خوبصورت معنی کیا امام قرطبی، رازی، رغ المعانی، ان حضرات نے تعبیر کی، معنی تو مقصد ایک ہے لیکن ایک نیا لفظ لائے الصمد کی تعبیر بتانے کے لیے۔ فرماتے ہیں الصمد کا معنی یہ ہے هو الذی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ ذات یفعل ما یشاء جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، مرضی کا مالک، ویحکم ما یرید، اور جس چیز کا ارادہ کرے اسی پر اپنا حکم جاری کر دے، یحکم فیصلہ کرے، ما یرید بظاہر یہ چند لفظ ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے کتاب فطرت میں یا کتاب ہدا میں تو پورے مضامین ان جملوں کے نیچے ہیں کہ صمد وہ ہے کہ یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، اس کی چاہت کو بدلنے والا کوئی نہیں، وہ جس کیفیت کو چاہے اس کیفیت کو نہیں بدل سکتا کوئی کائنات کا کوئی ہستی بھی۔ یفعل ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے تو 120 سال تک زکریا پیغمبر کو بے اولاد رکھے، یفعل ما یشاء، جوانی بھی، بیوی بھی جوان، پیغمبر بھی جوان، اور 120 سال تک اولاد نہیں، اسے کون پوچھے؟ یفعل ما یشاء، پیغمبر روتا رہے، زاریاں کرتا رہے، 120 سال تک پھل نہ ملے، اور یفعل ما یشاء جب دینے پہ آئے تو زکریا پیغمبر محراب میں ہو اور جبریل آ جائے اور یہ فیصلہ سنائے کہ اللہ کا ارادہ ہو گیا تجھے بیٹا دینے کا، اور بیٹا بھی ایسا بابرکت کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا ہم نام اور اس جیسا بیٹا آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو بیٹا تجھے دے رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود پریشان ہوئے، اچھا بیٹا، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، بیٹا کیسے؟ فرمایا قال کذالک، اسی حالت میں ہوگا، اللہ اس پہ قادر ہے، اسی حالت پہ ہوگا۔ اس کا نام ہے صمد، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہے، اور اس کے کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کریم کی محبوب ترین بیوی، اس لیے کہ حضرت عائشہ کا انتخاب ہی نبوت کے مشن کے اجرا کے لیے ہوا اور تعلیم نبوت کی اشاعت کے لیے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ احادیث میں غور کریں
اور چیزوں کو غور سے دیکھیں تو 3 حصے دین کے، بلکہ اہم احکام جتنے ہیں وہ سب کے سب حضرت عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کچھ لوگ بے وقوف قسم کے عمر عائشہ پہ گفتگویں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کا مقصد کیا تھا، یا تعدد ازواج کے مقاصد کیا تھے۔ جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے حضرت عائشہ کی عمر کی باتیں چھیڑ دی۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کے تعدد ازواج کے مقاصد اشاعت دین اور اشاعت توحید تھی، ورنہ آپ دیکھیں 25 سال سے لے کر 50 سال کا زمانہ جو عین شباب کا زمانہ ہے، جوانی جذبات کا زمانہ ہے، پیارے پیغمبر نے ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا 25 سال سے لے کر 50 سال تک، اور 50 سال کے بعد تو جوانی بھی ڈل گئی، وہ جذبات بھی کمزور پڑ جاتی ہے، عام عادت یہ ہے۔ پھر 50 سال کے بعد تعدد ازواج کا مقصد کیا ہے، متعدد نکاحوں کے مقاصد کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ مستقل میں کبھی گفتگو کروں گا۔ ان میں ایک مقصد تھا تعلیم دین کا فروغ اور اشاعت دین، اور اسی مقصد کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوا، من جانب اللہ یہ انتخاب ہوا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کو وہ ذکاوت اور وہ طہارت دی ہے، اور حضرت عائشہ کو وہ قوت حافظہ اور وہ دینی صلاحیت دی ہے کہ بعد کے ادوار نے ثابت کیا کہ جہاں بڑے بڑے اجلہ صحابہ، حضرت علی جیسے آدمی، حضرت صدیق، فاروق، عثمان جیسے آدمی، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مدبر انسان اور سیاست محمدیہ کے امام السیاسہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیاست محمدی کے سچے امین ہیں، وہ بھی جب مشورہ مشکل امور میں دریافت کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آخر کوئی کمال تو ہے، اور اگر اوپر دیکھیں تو کچھ اور کمال ہے۔ آخر کسی نبی کی بیوی کے بارے میں یا کسی غیر نبی کے بارے میں اللہ نے وہ تطہیر نازل نہیں کی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل کی، تو اس میں آخر مقصد تھا اللہ رب العزت کا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ممبروں پر، محرابوں میں، حتیٰ کہ قرآن جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی، اور جنت میں بھی حضرت عائشہ کی تطہیر کے نغمے قرآن کی زبان میں جو بیان ہوتے رہیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی طہارت نہیں آئی، قرآن میں نہیں آئی، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح کسی اور عورت کی طہارت قرآن میں نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی طہارت قرآن مقدس کا مقصد بھی وہ حفاظت دین، تحفظ دین ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حتیٰ کہ مرض الوفات بھی۔ کون سی مرض؟ جی خیال کرو، آج کل تو ٹی وی والے بھی کہتے ہیں وفات نہ کہو، وہاں پر بھی چند گدھے بیٹھ گئے کہتے ہیں وفات نہ کہو، موت نہ کہو۔ خیر اس کا تو ہم نے عید پر آپریشن اچھا کر دیا ہے۔ خیر آگے چلو، وفات، مرض الوفات بھی یہ مسئلہ بھی عجیب چل پڑا، شیطان کی بے ایمانی دیکھو۔ اب پیغمبر کی وفات کا لفظ بولنا بھی بے ادبی لوگ سمجھتی ہیں، گستاخی سمجھتی ہیں، اور اچھے بھلے للڑ صاحبان، دستار فضیلت والے، اور وہ سمجھتے ہیں موت کا لفظ آئے تو ان کا پارا تیز،
اور ممات کا لفظ آئے تو بیچارے بالکل پنچر ہو جاتی. حالانکہ موت کا لفظ بھی قرآن میں پیغمبر کے لیے، میت کا لفظ بھی قرآن میں پیغمبر کے لیے، ممات کا لفظ بھی قرآن میں پیغمبر کے لیے. ایک مولوی صاحب سے اس دن بات ہوئی، بڑے اچھے سیریس مولوی صاحب تھے. تو مجھے کہتی ہیں یار آپ زیادتی بہت کرتی ہیں. میں نے کہا جی بتا دیں آپ. کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں وفات ہوئی، لیکن وفات کے بعد حیات ہے نا. تو میں نے کہا کون سی حیات؟ جو وفات کی نفی کرنے والی حیات، یا ایسی حیات ہے کہ موت بھی برقرار ہے، یا ایسی حیات ہے کہ موت ختم ہو گئی اور موت کی جگہ پہ حیات آ گئی؟ خاموش، سمن بکمن، پتہ چلتا نہیں. میں نے آپ نے لفظ حیات کا سنا ہے. حیات جو اصل حیات ہے وہ ہم مانتی، اور وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور جو تمہارے والی حیات ہے کہ مرنے کے بعد روح پھر جسم میں، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا یہ نظریہ ہے. پھر میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتائیں، یہ محدثین نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا بہت بڑی زیادتی کی. امام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک اور اوسط طبرانی تک، مسند احمد تک، یہ سب کے سب محدثین اس پر تو باب اور عنوان دے رہے ہیں، باب وفات النبی، نبی کی موت کا چیپٹر وفات النبی. اور میں نے کہا آپ کسی محدث سے نکالیں جس نے باب قائم کیا ہو حیات النبی. باب وفات النبی تو امام بخاری 3 مقام پہ لائے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، حتیٰ کہ مستقل کتابیں وفات النبی پر. لیکن جی حیات النبی جو تم نے حیات کی ہے، اس کا نہ امام بخاری نے باب کہیں سے لایا، نہ مسلم نے، نہ ابو داؤد نے، نہ ترمذی نے، نہ نووی نے، کسی نے یہ باب اور چیپٹر قائم نہیں کیا. تو میں نے کہا سب سے بڑی زیادتی تو آپ سے محدثین نے کی ہے، اور دوسری زیادتی آپ سے مفسرین نے کی کہ انہوں نے قرآن پاک کے معنی بتا کر کے جو مر جائے اس کی روح قیامت تک بدن میں نہیں آتی. 100 آیت کے تحت مفسرین یہی لکھ گئے. تو اتنی بڑی زیادتی، تو غصہ آپ ہم پہ نکالتی ہیں، تو آپ براہ راست محدثین پہ غصہ کیوں نہیں نکالتے؟ مفسرین پہ غصہ کیوں نہیں نکالتے؟ غصے کے لیے ہم ملے. اور پھر امام ابو حنیفہ نے سب سے زیادہ تمہارے مذہب کے ساتھ زیادتی کی. امام صاحب نے ایسے مسائل بیان کیے جو واضح طور پہ شرط ہے ان کے لیے وفات النبی. امام ابو حنیفہ نے قانون بیان کیا کہ اس امت کا اجماع حجت ہے، لیکن اجماع کے لیے شرط رکھی بعد ما توفی النبی، بعد ممات النبی اجماع حجت تب ہوگا کہ پیغمبر کے لیے ممات کا عقیدہ رکھنا ہوگا. اگر حیات النبی کا عقیدہ ہے تو اس امت کا اجماع حجت بن نہیں سکتا. اصول شاشی سے لے کر آخر تک سب فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ اجماع تب حجت بن سکتا ہے، پہلے وفات النبی کا عقیدہ رکھنا ہوگا، ممات النبی کا عقیدہ رکھنا ہوگا. اور آج اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہلوانے والے کہتے کیا ہے؟ حیات النبی پر اجماع ہے. واہ واہ، او حیات النبی ہو، اجماع حجت ہی نہیں. اجماع کی حجت تب ہے کہ پیغمبر پر موت ہو، وفات ہو. پھر آگے چلے سب فقہا، سب مفسرین ایک بات لکھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور فرمایا اذا تنازعتم فی امر فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا بن جائے تو براہ راست فیصلہ کتاب اللہ یا براہ راست فیصلہ رسول اللہ سے کرانا ہوگا، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اب جہاں پر بات چھڑ گئی
کہ جب پیغمبر پہ موت آ گئی، زندگی میں تو ممکن ہے کہ جھگڑا پڑ جائے، پیغمبر سے جا کے فیصلہ مسئلہ پوچھا جائے۔ اب بعد وفات رسول کے رد الی الرسول کا کیا معنی، اللہ کے رسول سے فیصلہ کروانے کا کیا معنی؟ سب کے سب فقہا مفسرین، سید محمود آلوسی جیسا آدمی، خطیب جیسا آدمی، بڑے بڑے حضرات مفسرین جہاں پر جملہ لکھ گئے، فرماتی ہے کہ ردو الی الرسول ما دام حیا، جب تک پیغمبر زندہ ہو تو براہ راست فیصلہ رسول سے، اما بعد مماتہ، پیغمبر کی موت کے بعد المسیر الی السنہ، پھر فیصلہ سنت کا چلے گا۔ لیکن پیغمبر زندہ ہو تو بخاری سے استدلال کرنے والا بھی کافر ہے، مسلم کو اٹھانے والا بھی کافر ہے۔ وجہ یہ ہے بخاری مسلم میں روایات ہیں، حدیث اس چیز کا نام ہے جو زبان رسول سے نکلی ہے، سنت اس چیز کا نام ہے جو وجود رسول سے نکلی ہے۔ پیغمبر نے جس عمل جس چیز پہ کروایا اس کا نام سنت ہے۔ یہ جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ، ان میں تو حدثنا فلاں وبہ قالا حدثنا فلاں، یہ ساری روایتی، یہ غیر مقلد بھی اول نمبر کا فراڈی ہے۔ ادھر آیت پڑھتا ہے اطیعوا الرسول، ہاتھ میں بخاری اٹھائے ہوئے، یعنی اطیعوا البخاری، اطیعوا مسلم، ورنہ اس سے پوچھو کوئی ایک آیت بتا جس میں اللہ نے فرمایا بخاری کی اطاعت کرو، مسلم کی اطاعت کرو، ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی اطاعت کرو، ایک آیت بھی نہیں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اب اس کا دماغی توازن اتنا خراب ہے، آیت پڑھتا ہے رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ اور اٹھاتا ہے بخاری سے، پوچھو بخاری رسول ہے؟ یہ مسلم رسول ہے؟ کہ بار بار تو روایتیں اٹھاتے کہتے ہیں بار روایتی، میں نے کہا وہاں جو راوی ہیں ان کو اللہ رسول نے سچا کہا، وہ تو ایک ضمنی چیز ہے، روایات کی حد ہے، ان کو بھی پیش کرنا ہوگا کتاب اللہ پر، ان کے لیے بھی حاکم کتاب اللہ ہے۔ تو بہرحال، اور آج جو جھوٹی روایتیں پیش کرنے والے، من صلی علیہ عند قبری الانبیاء احیاء فی قبورہم، ان سے پوچھو اگر رسول پاک زندہ ہے تو ردوہ الی اللہ والرسول اذا کان حیا، اگر پیغمبر زندہ ہے تو پھر روایتیں پیش کرنے والا اول درجے کا زندیق ہے، پھر فیصلہ پیغمبر کے روزے سے کروانا ہوگا۔ اور اگر ہے اما بعد ممات ہی، عقیدہ ممات کا مان لیا، وفات النبی کا مان لیا، اب آ روایتوں کی طرف، اور جو تو روایتیں پیش کرتے ہیں وفات النبی کے خلاف، ہے موت رسول کے خلاف، تو پھر ایسی روایتوں کو بیان کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ واپس آ جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی محبوبہ ترین بی بی، برد الوفات بھی، اللہ کے محبوب نے بار بار پوچھا اب کس کی باری ہے، اب کس کی باری ہے؟ حضرت فرماتی ہے ازواج نے سمجھ لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، تو سب نے اجازت دے دی کہ اللہ کے محبوب آپ حضرت عائشہ کے گھر جا سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں، اللہ کی حکمت ہے، دشمن پھر بک بک کرتا، لیکن پیغمبر کی آخری لمحات وہ بھی ام المومنین کی گود میں گزرے، آخری لمحات، اور پیغمبر کی وفات کی عینی شاہدہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پیغمبر کریم کی لعاب کے ساتھ آخر میں لعاب بھی ملا تو وہ ام المومنین کا، فرماتی ہیں جی اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے، حضرت عبد الرحمن داخل ہوئے، حضرت عائشہ کے بھائی، اور ان کے منہ میں مسواک تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں اس کی طرف اشتیاق کی نظر سے دیکھا، فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کو مسواک کی حاجت ہے، وہ مسواک میں نے لیا، اس کا سرا اپنے منہ میں چبایا، چبا کر آپ کو دیا، میرا لعاب اس مسواک پر تھا، آپ نے وہ میرا چبایا ہوا مسواک
آخر میں استعمال کیا، اور فرماتی ہے آپ پر وفات اور موت بھی بین نہری و ساری میری گود کے اندر آئی۔ آپ کا وجود میرے سینہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، آپ کا وجود میری گود میں تھا، اتنی پیاری محبوبہ بی بی، لیکن اللہ یفعل ما یشاء باوجود تمنا کے حضرت عائشہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ سے اولاد نہیں، یہ ہے اللہ وہ ہے جو کرے جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یحکم ما یرید، اور جو 4 بیٹے بیٹیاں آپ کی ہوئیں تو بیٹے زندگی میں وفات پا گئے۔ آخری بیٹا ابراہیم 17 مہینے کا آپ کی گود میں وفات پا گیا، اور 3 بیٹیاں بھی زندگی میں وفات پا گئی۔ یحکم ما یرید، یہ معنی ہے اللہ الصمد، اللہ وہ ہے یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، اور فرمایا کیسے کرے، لا یسأل اما یفعل، جو وہ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کسی کی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ پوچھ لے یا اللہ یہ کیوں کیا۔ چاہیا حبش سے بلال کو بلا لیا اور جنت کا شہزادہ بنا دیا، یفعل ما یشاء۔ اور ابو جال باوجود قریشی ہونے کے، باوجود سردار اور ابو الحکم ہونے کے، ابو لہب باوجود چہرہ چمکنے کے اور نورانی چہرہ ہونے کے، حسن و جمال کے، اس کو جہنم کا کتا بنا دیا، اور صہیب کو روم سے بلا لیا۔ یفعل ما یشاء، یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ پیغمبر کے رشتہ دار ابو طالب جہنم میں کیوں گیا، ابو جال جہنم میں کیوں گیا، عتبہ شیبہ جہنم میں کیوں گیا، اور دور والوں کو سلمان جنت میں کیوں گیا، بلال جنت میں کیوں گیا، صہیب جنت میں کیوں گیا، عمار جنت میں کیوں گیا۔ فرمایا یفعل ما یشاء اللہ الصمد لا یسأل اما یفعل، اللہ وہ ذات ہے جو کرے سو کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باقی ہر سے پوچھا جاتا ہے، پیغمبر کریم سے بھی پوچھ ہوتی ہے۔ غزوہ ہے، بڑا سخت غزوہ، اور مشکل وقت میں مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے نہیں پتہ چلتا، جب مشکل وقت پڑتا ہے مومن منافق جدا ہو جاتی ہی۔ تو چند منافقین آئے، انہوں نے بہانہ کیا، اور بہانہ یہ کیا کہ ہمارے انا بیوتنا عورا، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہماری والدہ بیمار ہے، ہمارے گھر بالکل اکیلے ہیں، آپ مہربانی فرمائے ہمیں چھٹی دے دے۔ اب جب ایسا وقت ہے نا کہ کوئی اہم مشورہ ہو، اہم کام ہو، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ساری ضرورتیں اپنی قربان کر کے اس چیز پہ ضرور آتا ہے۔ دینی معاملہ یہ پورا قرآن بتا رہا ہے، اور جب تک اپنے امیر یا ذمہ دار سے چھٹی نہ لے لے، اگر کوئی سخت مجبوری ہو اور وہ بھی اس کی بات ہے مناسب سمجھے، چھٹی دے دے۔ اللہ ہمیں بھی یہ ماحول عطا کر دے۔ آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے مرکز کی اہمیت نہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے کاروبار کی زیادہ اہمیت، گھر کی زیادہ اہمیت، ادھر ادھر کے کاموں کی زیادہ اہمیت، اور اس وقت تک مشن توحید آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک گھر بار دکان کاروبار ان چیزوں سے بڑھ کر مرکز کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اور مرکز کی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، سورہ توبہ پڑھیں، انفال پڑھیں، ہجرت کی آیات پڑھیں، ہمیشہ وہ تحریک اور وہ مشن کامیاب ہوتا ہے جس کے برکر مخلص ہوں، اور مخلص ہونے کا مطلب ہے اپنے دنیاوی کاموں پر اپنے مشن کو ترجیح دیتے ہوں، اور مشن کی بقا ہمیشہ مراکز سے ہوتی ہے۔ اپنے مرکز کو
اپنا سمجھ کے اہمیت دینے والے یہ ساتھی کامیاب مشن کے داعی ہیں۔ اور اگر انفرادی دعوت، اس کا وہ کوئی نتیجہ نہیں۔ جب آپ کا مرکز ہی نہیں ہوگا اور مرکز کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، انفرادی دعوت کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہ اجتماعی دعوت اور ایک مرکز کو مرکز تسلیم کر کے دعوت۔ آپ دیکھیں مدینہ میں آپ نے ہجرت کو اللہ نے فرض قرار دے دیا، آپ نے بیان کیا، حتیٰ کہ جو ایمان لا کر دوسرے ایریوں میں رہتا، مدینہ میں ہجرت نہ کرتا، اس کا ایمان بھی معتبر نہیں تھا سوا معذورین کے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مرکز کی مضبوطی۔ اس بات کو سوچنا چاہیے، جو مخلص ساتھی ہیں انہیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ مرکز کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم توحید و سنت کے ساتھ مخلص ہیں تو مرکز کو آباد کرنا اور مرکز کو وقت دینا اور جماعتی میٹنگوں کا پاس کرنا سب کاموں سے زیادہ ضروری ہے۔ تو خیر بہرحال وہاں جو طبقہ تھا منافقین کا، وہ آگے خواہ بہانے کرنے، میرا فلانا کام، میرا فلانا کام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا لما اذنت لہم، پیغمبر نے اجازت دی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو نے ان کو کیوں اجازت دی؟ لما اذنت لہم، ان کو اجازت کیوں دی؟ عرض یہ کر رہا تھا ہر ایک کے امر پہ پوچھنے والا موجود ہے۔ پیغمبر سے بھی سوال کیا لما اذنت لہم، ان کو اجازت کیوں دی؟ اجازت نہیں دینی تھی، یہ چھٹی مانگ رہے تھے، چھٹی نہیں دینی تھی۔ حتیٰ یتبینا، تجھ پہ واضح ہو جاتا منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ اس وقت تک امتحان ہی نہیں ہو سکتا کہ مشکل وقت میں جو چھوڑ جائے گا اس کا دل ساتھ نہیں۔ اوپر سے توحید ہے، اندر سے پورا ڈرم ہے نفاق کا۔ اور جو مخلص ہے سب کچھ قربان کر کے مشکل فی ساعت الاسرا، اللہ نے ان کی تعریف کی، فرمایا جو مشکل وقت میں، مشکل ترین وقت میں سنگت نبھانے والے، تبوک جیسے سفر میں پیغمبر کا ساتھ دینے والے، ان کا اخلاص اور مانج کو قرآن نے بیان کیا۔ تو بہرحال اپنے موضوع پہ رہو۔ لما اذنت لہم، اللہ نے سوال کیا اپنے پیغمبر سے۔ اچھا، بدر کا معاملہ پیش آیا، 70 مشرک پکڑا گیا، بڑے بڑے گبر مشرکین، وہ قیدی بن گئے، جنگی قیدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا مشورہ ہوا کرتا تھا اہم امور اور جہاد کے بارے میں۔ آج کل ایک اور ریبنڈی کمپنی اٹھی ہے، اس نے مشورہ فٹ کیا ہے آلو مٹر کاٹنے پر۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ یہ نئے مشورے، پیغمبر کا مشورہ اور شورا، امرہم شورا بینہم، وہ جہادی امور اور وہ امور جن میں نس نہیں وارد ہوتی تھی۔ جہاں نس آ جائے وہاں مشورہ نہیں ہوتا۔ اقیم الصلاۃ آ چکا، نماز قائم کرو، اب بیٹھ کے مشورہ کریں بھی کریں یا نہ کریں، یہ مشورہ نہیں ہے۔ جہاں نس آ گئی وہاں مشورہ نہیں، مشورہ ہوتا ہے اجتہادی امور میں۔ امرہم شورا بینہم، ان کا امر مشورہ ہے آپس میں، اور غیر منصوص مسائل جن کو کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ، اس میں ہوتا ہے مشورہ۔ اور کئی لوگ اجتہاد کے منکر ہیں، ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ امرہم شورا بینہم، پیغمبر نے بھی اجتہاد کیا، پیغمبر کے صحابہ نے بھی اجتہاد کیا۔ آج کل کچھ غیر مقلد اس غلط فہمی میں ہیں کہ پیغمبر کی ہر بات وہی ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بتاتی ہے پیغمبر کی ہر بات، حالانکہ یہ بھی جہالت ہے بہت بڑی۔ پیغمبر کی ہر بات وہی نہیں،
ورنہ آپ یہی بات دیکھیں کہ آپ نے جب منافقین کو اجازت دی، اگر یہ بھی وہی ہو، اور لما اذنت لہم، آپ نے اجازت کیوں دی، یہ بھی وہی ہو، تو یہ ایسا اشکال ہوگا کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ پہلی بات، اجازت بھی وہی سے دی، تو جب وہی سے اجازت ہو گئی تو لما اذنت لہم کا کیا معنی؟ تو اس لیے پیغمبر کے بہت سارے کام اجتہادی بھی ہیں، اجتہاد پہ مبنی ہیں۔ اگرچہ یہ فرق ہے کہ پیغمبر کو اللہ غلطی پہ قائم نہیں رکھتا، پیغمبر سے خطا اجتہادی بھی ہوتی ہے لیکن وہ قائم نہیں رہتا۔ مجتہد کے لیے، عام مجتہد کے لیے یہ گارنٹی نہیں۔ ہاں، پیغمبر کی ہر وہ بات وہی ہے جس کا تعلق ہے تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، پیغمبر کا لتبینا احکام قرآنی بئی، اس کی تفسیر، اس کی تشہیر، اس کے احکام کی توضیح، یہ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، باقی ہر بات وہی نہیں۔ یہ آپ کے کئی مولوی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ خیر، بہرحال وہاں مشورہ ہوا 70 جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ، صحیح گبر کافر، بڑے بڑے مشرک ہاتھ لگے، ایسا موقع قسمت سے ملتا ہے، ہر کافر اس کا جو قریبی رشتہ دار مومن ہے اس کے حوالے کرو، میرا فلانا جو رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، اور ہم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تاکہ توحید اور زیادہ پکی ہو۔ تسلب تب ملتا ہے کہ مشرک کو مارو، جتنا مشرک کو مارو گے، بائیکاٹ کرو گے، مشرک کے ساتھ بغض رکھو گے، اتنا توحید کا تسلب نصیب ہوگا، اور جتنا رلا ملا کھاتا رکھو گے، جنازے، نمازیں، کل 40 میں، اتنا نفاق مضبوط ہوگا۔ تسلب فی التوحید یہ کہ اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص بن کر، سچے موحد بن کر، توحید کی غیرت کر کے، مشرک کے ساتھ سختی، اس کے ساتھ بغض، اس کے ساتھ بائیکاٹ۔ اسی لیے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، توحید جہاں مل جائے اپنی ذاتیات چھوڑ دو، وہاں پر کھنڈ کھیر بن جاؤ۔ توحیدیوں سے مقابلے نہیں ہوتے، اہل توحید کے ساتھ محبت ہے۔ اگر اہل توحید و سنت کے ساتھ بغض ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ آپس میں بغض نہیں ہو سکتا، کیونکہ من احب للہ و ابغض للہ، ایمان خالص تب بنتا ہے کہ اپنے مواحد بھائیوں سے درگزر کرو، اہل ایمان کی غلطیوں سے درگزر کرو، اور مشرک کے ساتھ بائیکاٹ رکھو۔ کئی لوگوں نے اس کو بھی غلط سمجھا، وہ اپنے مواحد ساتھیوں سے لڑتے ہیں۔ مواحد کے ساتھ لڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ خدا کے لیے آپس کے بغضوں کو چھوڑو، توحید و سنت کے مشن کی محبت ہو۔ ہمارا آپ کا تعلق، آپ کا آپس کا تعلق عقیدہ اور مشن کا تعلق ہے، اس لیے اپنی انا، اپنے بغض، حسد، دنیاوی مفاد، ان کی قربانی دیتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور مشرک کے مقابل سینہ سپر ہو جاؤ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان بھی تب معتبر ہے کہ مشرک تمہارے بارے میں محسوس کریں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان ریبنڈیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے مشرکوں کے ساتھ پیار کیا۔ کبھی منہاج القرآن میں وہ ریبنڈی سامری پہنچا ہوا ہے، کبھی گلگت کے امام باڑے میں، اور ابھی پہنچے لاسانی سرکار کے پاس۔ ابھی رات میں سن رہا تھا اس کا وہ بیان، کہتے ہیں میں دعوت کے لیے گیا تھا، ہے بے ایمانہ بہانہ دے کرتا، دعوت دینے کے لیے عادت پہ گیا، اس سے پہلے تم نے کون سے اہل بدعت کو دعوت دی؟ تم تو وہاں جا کر تعریفیں کرتے ہو، تم بھی ٹھیک ہو، اور طاہر القادری جیسے دجال کو
تم کہتی ہو شیخ الاسلام اور یہ دین کا ٹھیکیدار رافضیوں تک کو. اب وہ جو لاسانی سرکار کہتے ہیں میرے ایک طرف جبریل بیٹھے بارش کے فرشتے کو میں نے جو حکم دیا، وہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے زندیق، اور یہ طارق زندیق اس کی عادت کو پہنچا ہے. اب بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے کہ ایک گستاخ رسول اور پکے مشرک، اس پہ قاتلانہ مصنوعی حملہ وہ بھی اپنے مریدوں نے کیا، اور وہ بھی مصنوعی حملہ تھا، لیکن یہ طارق جہیل اس کی عادت کے لیے بھی پہنچ گیا. اور جب اس پہ اعتراض ہوا تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو دعوت کے لیے گیا تھا. اس سے پوچھو آج تک تو نے دعوت دی ہے؟ جب بیمار ہوا عادت کی. یہ عادت کرنے کا کیا مطلب ہے دعوت دینا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا آل بدعت اذا مرضوا، اگر وہ مریض ہوں ان کی عادت نہ کرنا. اذا ماتوا لا تشہدوا، اگر وہ مر جائیں ان کے جنازے پہ شریک نہ ہونا. حتیٰ کہ ابن عمر وہ تو اعلان کرتے ہیں کہ بدعتی کو میرا سلام بھی نہ دینا. یہ کس پیغمبر کے دین کی بات کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے سمیت انہ بدعی، وہ بدعتی ہے اس لیے میرے سلام بھی اس کو نہ دینا. پیغمبر کے صحابہ تو یوں معاملہ کرتے ہیں. اور یہ سامری کبھی عرس پہ پہنچا ہوا ہے، عرس پہ. اب انشاءاللہ ہم اس کے خلاف ایک مستقل سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا خطرناک سامری یہ رہبندی طارق جبیل ہے، اور اس کا مذہب کوئی ہندو مذہب سے ملتا جلتا ہے. یہ جو اسلام کی تشریح کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم یہ محمد مصطفیٰ والا اسلام نہیں ہے، یہ کوئی نیا رہبند کا اسلام ہے. خیر واپس آ جاؤ. کون سی بات ہو رہی تھی؟ شارٹ کٹ جی. آ جاؤ واپس آ جاؤ، ٹائم بھی ختم ہے. یاد ہے مجھے، اتنا حافظہ نہیں کمزور ہوگا. واپس آ جاؤ. 70 قیدی حضرت عمر نے فرمایا میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو. ان 70 کے 70 کو ذبح کر دے، قتل کرے، تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے. حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ بھی فیصلہ ہے، قتل کر دو. حضرت صدیق اکبر میں جمال محمد کا عکس تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کو تھوڑی سی مہلت دو، ان پر جرمانہ عائد کرو، اور جرمانہ عائد کر کے ان کو چھوڑ دو. ہو سکتا ہے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے اور کل یہ ہمارے معاون بن جائے. پیغمبر کریم نے صدیق اکبر کے مشورہ کو پسند کیا. یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، بدر کی جنگ کے بعد کا واقعہ. دوسرے دن مسلم شریف کی حدیث ہے، دوسرے دن نبی کریم علیہ السلام بھی رو رہے تھے، حضرت صدیق اکبر اور صحابہ بھی رو رہے تھے. حضرت فاروق اعظم آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ مجھے بھی بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ رونا آیا تو روؤں گا لیکن میں کوشش تو کروں گا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کل جو مشورہ ہوا تھا عرش والے کو تیرا مشورہ پسند تھا. ہم نے جو فیصلہ کیا جرمانہ لے کے چھوڑنے والا، یہ مشورہ اللہ کو پسند نہیں تھا. اللہ نے آیت اتاری ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. اللہ نے یہ آیت اتاری اور فاروق اعظم کے اس مشورے کی تصدیق نازل کر دی، اور پیغمبر کریم نے فرمایا یہ تو شکر کر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اتمام حجت سے پہلے اللہ کا عذاب نہیں آتا. اگر بالفرض عذاب ایسے آ جایا کرتا تو عمر تیرے سوا زمین پہ کوئی بھی نہ رہتا. اس فیصلے پہ اب میرے دونوں مسئلے ذرا سوچو.
میں عرض کر رہا تھا سمد کا معنی لا یسأل اما یفعل، جو کرے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور یہ اتھارٹی امام الانبیاء کی بھی نہیں۔ ایک کام کیا رب نے پوچھا اور اصلاح کی، پوچھا ما کان لنبی، قرآن سے اصلاح کی، تربیت کی، یہ معنی ہے اللہ الصمد۔ اور دوسرا معنی بھی ذرا ذہن میں رکھ لو، اگر پیغمبر کا ہر کام وہی ہے تو دوسرے دن رونے کی کوئی بات تھی؟ پھر جو اس مشورے پہ عمل ہوا، اگر یہ بھی وہی سے اور یہ آیت بھی وہی، یہ وہی آپس میں ایسی ٹکرائے گی کہ کوئی شیخ الحدیث اس کا جواب نہیں پیش کر سکتا، اس لیے بات وہی ماننی ہوگی، انا علینا بیانا۔ تیسری مثال عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کا عام مشہور واقعہ، پیغمبر کریم نے قسم اٹھائی کہ آئندہ ماکھی نہ کھاسا، شہد استعمال نہیں کروں گا۔ مشہور واقعہ بخاری مسلم میں آپ نے اتنے لفظ کہے، اب ذرا خیال کرنا، آئندہ ماکھی اور شہد نہیں کھاؤں گا، یوں بھی نہیں کہا کہ تم پہ بھی حرام ہے، شہد کو حرام نہیں کیا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، خود قسم اٹھائی کہ میں نہیں کھاؤں گا شہد۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر، لیما میں محبت بھی ہے، تربیت بھی ہے، لما تحرم، میرے پیغمبر کیوں حرام قرار دیتا ہے اپنے اوپر؟ کیوں تو نے قسم اٹھائی ہے؟ کیوں تو نے کہا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا اس چیز کے بارے میں ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ اللہ کرے حلال اور آپ کہیں میں نہیں کھاتا، آپ کا اسوہ امت کے لیے نمونہ اور اقتداء اور ایمان جب آپ رکیں گے اور کون کھائے گا؟ اس لیے میرے پیارے پیغمبر اپنی قسم واپس لے، اس کا کفارہ ادا کر اور شاہد کو استعمال کر۔ بات تو سمجھنے کی ہے، ایک آدمی ساری زندگی ماکھی نہ کھائے، شاید نہ کھائے، وہ گناہگار نہیں ہے، ساری زندگی بے شک نہ کھائے، لیکن جہاں پیغمبر عارضی طور پہ قسم اٹھاتی ہیں اور اللہ نے تعبیر کیا کی یا ایھا النبی لما تحرم، تو حرام کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ؟ آپ ساری زندگی نہ کھاتے تو فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں کھانے نہ کھانے کی بات نہیں، یہاں قانون الہی کو بدلنے کی بات ہے۔ اللہ کا قانون ہے حلت کا، جس چیز کو اللہ حلال کرے اس چیز کو پیغمبر کا بھی یہ منصب نہیں کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے۔ بڑی باتیں تو بڑی باتیں رہ گئی، ایک شہد، وہ مکھی شہد والی، اس سے منہ سے نکلنے والا لعاب، صرف اس لعاب جو بظاہر ایک معمولی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے قانون کے مقابل حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کی تحریم کو تحلیل سے نہیں بدل سکتے، کیونکہ حرام اور حلال کے اختیارات یہ صرف رب کے پاس ہے۔ جب محمد عربی اللہ اس چیز کو حلال کرے اس کو حرام نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ شہد کی مکھیوں کا منہ کا جھاگ ہی کیوں نہ ہو، تو تمہارے اسمبلی میں بیٹھ کے اللہ کے قانون کو بدل سکتی؟ کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی، یہ قانون سازی کا لفظ بھی کفر پہ مبنی ہے، قانون بنا بنایا موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بنا بنایا قانون، اور قانون ایسا جو ہر قانون کو چیلنج کرنے والا، اور کوئی قانون اس قانون کو چیلنج نہیں کر سکتا، وہ رب کا بنایا ہوا قانون۔ آج پھر آ گیا ووٹوں کا زمانہ، اور آپ ماشاءاللہ آپ کی جوتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور جمہوریت کے نعرے لگا لگا کے، لیکن یاد رکھ لو یہ مسئلہ کہ اللہ کے قانون کو اب نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں کسی قانون ساز اسمبلی کی ضرورت نہیں، وہ قانون اپنی طرف سے بنائے۔ یہ قانون قرآنی موجود، پیغمبر کی سنت کا قانون موجود، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قانون کو ملک میں نافذ کیا جائے۔ کتاب و سنت کے قانون کے ساتھ نفاق کا معاملہ چھوڑا جائے، اور جب تک کتاب و سنت کا قانون نافذ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو، آپ کی لٹیروں سے جان نہیں چھوٹ سکتی، ظالموں سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جس شکل میں بھی جو بے دین ظالم حکمران مستقبل میں آئیں گے، وہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل میں آئیں گے۔ اور اس قوم پہ عذاب یہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا آج تک ہم نے ہر لیڈر سے وفا کی، ووٹوں پر بھی بعض بے ایمانوں نے آیات کو فٹ کیا اور اس جمہوریت کو کندھا دیا، اور پیغمبر کے قانون کو ہم نے لات ماری اور اس کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کیا۔ جب تک کتاب و سنت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا، اس وقت تک کوئی گنجا آپ پہ مسلط ہوگا، کوئی ننگا آپ پہ مسلط ہوگا۔ یہ گنجا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اس پر گنجا سام مسلط کرے گا۔ گنجے کی زہر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی ننگا، کوئی گنجا، نرے بے دین، کالے انگریز یہ آپ پر مسلط رہیں گے۔ اس لیے کم از کم ذہن سازی کی حد تک، اپنے وجود کی حد تک، جہاں تک اللہ نے آپ کو طاقت دی، انگریز کے قانون سے نفرت بھی کرو اور دل سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا قانون نافذ ہو اور شرع محمدی کا قانون نافذ ہو۔ حتی الامکان یہ کوشش ہو۔ واپس آ جاؤ۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اور کوئی صمد، اور صمد کا معنی یفعل ما یرید، جو چاہے کرے، یحکم ما یرید، جو چاہے نہ فیصلہ کرے، اس کے مشیت کے مقابل کوئی چاہ نہیں سکتا، اس کے فیصلہ کے مقابل کوئی آ نہیں سکتا۔ ہمارے بھائی مجھے یاد آ رہے تھے محترم ابراہیم بھائی صاحب، کہ جو ہمارے ساتھی جماعتی مخلص احباب پہلے میٹنگ کا حصہ تھے، درمیان میں انقطاع ہوا، وہ ساتھی جمعے کے بعد یہاں تشریف رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ جو بھی توحید و سنت کے ساتھ مخلص ساتھی ہے، اس مشن کو حق سمجھتا ہے، تو ہمیں بار بار یہ کہنا نہ پڑے۔ آج ایک لایا عمل ہم تیار کر لیں مستقل میٹنگ کا، اور اس کے مطابق جو مشورے میں طے ہو تو میٹنگ کو برہا رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ تب ہوگی کہ آپ ساتھی وقت دیں گے۔ جب وقت نہیں دیں گے تو یہ چیزیں برحال نہیں رہ سکتی۔ جب برحال نہیں ہوں گی تو پھر تنہائی ہوگی، انفرادیت